ایسا نہیں تھا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہیں شعور نہیں تھا، لیکن دراصل قرآن کو پڑھا کیسے جاتا ہے، سمجھا کیسے جاتا ہے، اپنے زندگی کے حالات میں ان کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ مولانا مسٹر محمد علی جوہر صاحب جو کہنا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابوالکلام آزاد سے سیکھا ہے کہ ہم ہر مسئلے میں قرآن کو کس طریقے سے لے کر آتے ہیں اور کیسے استعمال، اور قرآن اسلام کا درد کیا ہے، دراصل اسلام میں کیا کیا خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، لوگ اس میں کیا کیا چیزیں شامل کرتے جا رہے ہیں، اسلام کو کیسا ہونا چاہیے، یہ درد اگر سیکھا ہے تو شاعر مشرق علامہ اقبال صاحب سے سیکھا ہے۔ بس جب میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ قرآن میں تدبر یعنی کہ غور و فکر کرنا مسلمان کا ضروری فرض ہے، اور جب قرآن کا متن یعنی کہ اصلی عبارت قرآن کا متن محفوظ ہے اور عربی زبان ایک زندہ زبان ہے، تو میں نے قرآنی تعلیم کا صحیح تصور مد نظر رکھ کر عربی زبان کی لغت اور محاورے کے مطابق قرآن کے معنی اور مطالب تلاش کرنے شروع کر دیے۔ اب اللہ کی توفیق رفیق سے ذہن پر ایک نئی دنیا کے دروازے کھل گئے، شوق طلب نے عشق کی صورت اختیار کر لی اور تفکر و تدبر کی کاوش اور کامیابیاں فراق اور وصال کی بےتابی و مسرت کا مزہ دینے لگی۔ کتنا خوبصورت جملہ لکھا ہوا ہے یہاں، اس پوری لائن کو میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ اب اللہ کی توفیق رفیق سے ذہن پر ایک نئی دنیا کے دروازے کھل گئے، شوق طلب نے عشق کی صورت اختیار کر لی اور تفکر و تدبر کی کاوشیں اور کامیابیاں فراق اور وصال کی بےتابیوں اور مسرتوں کا مزہ دینے لگی۔ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں اور ہمیں اس میں کامیابی حاصل ہونا شروع ہو جائے، پہلے تو یہ اندھیرے میں تھے، انہیں پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ قرآن سے کس طریقے سے رجوع کریں، اس میں سے کس طریقے سے اسے عام زندگی میں اس کو ہم اپنے نافذ کریں، لیکن جب انہوں نے پھر اسے لے کر بیٹھنا شروع کیا، پتہ لگا ابوالکلام آزاد کے جو ہلال نکل رہا تھا اخبار سے دیکھ کر کہ اچھا اس کو تو ہم ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں تو یہ چیز بھی موجود ہے۔ اسے پھر انہوں نے کیا کرا، معنی اور مطالب دیے شروع کیے۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دے دی تھی، ذہن پر ایک نئے دروازے کھولے اور جو طلب کا شوق تھا، جاننے کا، اس نے کیا عشق کی صورت اختیار کر دی، اپنی مزید اس میں ڈوبتے ہی چلے گئے۔ اور آگے لکھا ہے اور تفکر و تدبر کی کاوش اور کامیابیاں، کاوش کوشش لوگ کر رہے تھے اور اس میں تو کامیابی ملی، تو کیا ہوا فراق، یعنی کہ جب کوشش کر رہے تھے فراق تھا، جدائی تھی، کسی چیز میں ابھی ڈھونڈ رہے ہیں، اس سے جدائی ہے، اور اس سے آگے جو انہوں نے لفظ لکھا کامیابیاں، اور جب کامیابی ہوئی تو کیا ہوا وصال کی بےتابی، تو کامیابی یعنی کہ کچھ مل گیا، کوشش کے بعد کامیابی ملی، فراق کے بعد وصال، جو چاہا بھولا جدائی تھی وہ ہمیں حاصل ہو گیا، تو کیا ہوا بےتابی اور مسرت کا مزہ دینے لگی، پھر انتہائی خوشی اور مسرت کا سما ہو گیا ان کے پاس، دل میں شکر کے جذبات پیدا ہو گئے کہ یا اللہ سب کچھ تو ہمارے پاس موجود تھا، لیکن دراصل ہم ہی اندھیرے میں تھے اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس کو ہم کس طریقے سے اس میں ڈھونڈیں، کیسے اس سے فیض حاصل کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ تمام تحقیق 1930 میں ختم ہو گئی اور میں نے افصاح البیان فی مطالب القرآن کی تعلیف کا کام شروع کر دیا۔ تعلیم کتاب مرتب کرنا، کا کام شروع کر دیا، جو اللہ کے فضل سے 1942 عیسوی میں پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ یہ تھے حکیم احمد شجاع صاحب، اور جنہوں نے ہمیں بھولے ہوئے سبق کے نام سے قرآن کا ایک سبق ہمارے پاس شامل کیا، پھر اس میں بتایا انہیں رہنمائی کہاں سے ملی۔ اس کو اگر ہم ایک نظر میں دیکھنا چاہتے ہیں، جی خاص باتیں مجھے ہم نے اس سے کیا سیکھا، کوئی بتا سکتا ہے؟
वगैरह में भी इस्लाम की बातें। ठीक है कि हमारी जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जो निसाब मौजूद है, किताबें मौजूद हैं, उसमें ऐसी तालीम होनी चाहिए कि उसे इस कुरान को पेश नज़र रखकर बनाया गया। यानी अगर इससे हम बोल दें हमारा निसाब कुरान की काफी ठीक है, हमारा जो निसाब है वो कुरान की पूरी अक्कासी कर रहा है, ना कि किसी मसलक की, ना कि किसी जमात की, ना किसी सियासी जमात की, ना कि पूरे सिर्फ मुल्क की बेस पर चल रहा हो। ठीक है, एक बड़ा परसेप्शन हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, और दुनिया में आने वाले तमाम मसाइल को अपने सर दुनिया में आने वाले तमाम मसाइल को अपने सर जी, यानी कि हमने यहाँ से ये भी सीख लिया कि तमाम अमाल का जिम्मेदार खुद होना। एक चीज़ हमने यहाँ सीखी कि जो कुछ हमारे साथ पेश आ रहा है, अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, कुछ गलत हो गया है वक्ती तौर पर, तो वो क्या है, हमारी अपनी ही काविशों का नतीजा है। जो हमने गलत कोशिश की उसका नतीजा भी गलत ही आना था। ठीक है, और इसके अलावा सर वो हमें जो है तमाम तरह अपने फैसले और कुरान से लेने हैं। जिंदगी के जो फैसले हैं वो कहाँ से? कुरान से। इस सबक में हमने ये भी पढ़ा और सीखा कि तमाम चीज़ें, कुछ भी मसला हो, हर मसले का हल कुरान में मौजूद है। सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम लोग उससे बैठें खुद लेकर और उसे पढ़ें। बहुत आसान हमारे लिए बनाया गया है। ठीक है, शाबाश। और इसके अलावा और कुछ देश को बोले कुरान के जरिए हमारी ज़िंदगी बेहतर बन जाती है, जिससे हमें अल्लाह ताला के कामों का पता चलता है। कुरान के जरिए हमारी ज़िंदगी बेहतर बन जाती है, और ये इसके नतीजे में हम बोल सकते हैं कि ज़िंदगी के फैसले जब हम कुरान के मुताबिक करेंगे तो बहुत सारे मसाइल उनका हल हो जाएंगे। कुरानी फैसलों से बदनज़ीरी और इख्तिलाफ़ात जी हाँ, अगर हम अपने ज़िंदगी के फैसले कुरान के मुताबिक कर रहे हो तो इस फैसलों से क्या होगा कि हमारे यहाँ जो बदनज़मी पाई जाती है और इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जो हमारे मसालिक के इख्तिलाफ़ात हैं, इसकी वजह से लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, बाज़ मरतबा इतने बढ़ जाते हैं कि कत्लो गारत हो जाते हैं। मसाजिद पर दूसरों के हमला, एक मसलक वाला दूसरे मसलक पर हमला कर रहा है, या वैसे ही ज़बानी एक दूसरे की इज़्ज़त ख़राब कर रहे हैं। अगर हम तमाम फैसले इससे कुरान के मुताबिक ले रहे हैं तो क्या होगा कि हमारी ज़िंदगी में एक नज़म पाया जाएगा और बहुत सारे इख्तिलाफ़ात खुद ब खुद पैदा हो जाएंगे। आखिरी कुछ और हमें जो इससे सबक मिलता है, इस सबक से भूला हुआ सबक
قرآن ایک جامع کتاب ہے جس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے. ہمیں اسی سے رجوع کرنا چاہیے اور جو فیصلہ کریں قرآن کے احکام کے مطابق کریں. اسے اگر میں لکھ دوں قرآن ایک جامع کتاب ہے. ہمیں اسی سے بہتر رہنمائی مل سکتی ہے. ٹھیک ہے.